بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 اگست بدھ کا دن ہندوستان کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، جبکہ چندریان 3 خلائی سفر طے کر کے کامیابی کے ساتھ چاند کی سطح پر اتر گیا۔ لاکھوں لوگوں نے چندریان 3 کی لینڈنگ کو لائیو دیکھا اور پورے ہندوستان نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہندوستان والوں کے لیے یقیناً یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا کے سامنے یہ ظاہر ہوا کہ ہندوستان بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ قدم ملا کر ترقی کی بلندیوں کو چھونے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر وہ صلاحیت اور قابلیت ہے کہ وہ ترقی میں مثال بن سکتا ہے۔ چاند کے اس کامیاب مشن نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے، لیکن تنقید و تجزیہ کے پہلو سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہی ایک فیلڈ تھی جس میں دنیا والوں سے مقابلہ کرنا اور آگے بڑھنا ضروری تھا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس مشن کے پیچھے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں اور پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اس سے اہم کام باقی نہیں تھے، جیسے یونیورسٹی بنانا، ہسپتال بنانا، بڑے پیمانے پر ریسرچ لیب بنانا، میڈیکل ریسرچ میں آگے بڑھنا۔ دوسرے کئی ممالک ان کاموں میں ہندوستان سے آگے نکل گئے ہیں، اور ہندوستان ان ضروری کاموں میں بہت پیچھے ہے، بلکہ امن و امان جیسی ضروری چیز بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرے ممالک کا مقابلہ کرنے کے لیے ترجیحات میں ان کاموں کو پہلے نمبر رکھنا چاہیے تھا جن کا عوام کو سیدھا فائدہ پہنچتا ہو، جبکہ ہم نے ایسے کام کو پہلا نمبر دیا ہے جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا یہ کامیابی ہندوستانی عوام کو ان کی ضروریات زندگی میں کوئی فائدہ پہنچائے گی؟ ہندوستان میں بے روزگاری اور غربت کا ریشو زیادہ ہے۔ کئی لوگ فقر و فاقہ سے بدحال ہیں، اور کئی لوگ بے روزگار ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کے شکار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر سے چپک گئے ہیں اور بے روزگاری کی وجہ سے راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، کیا ان لوگوں کو اس کامیابی سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کئی ہندوستانیوں کو ضرورت کی چیزیں میسر نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں ایسے مشن پر پیسے بہانا جس کا ضرورت زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی آدمی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے، پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہیں اور رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، البتہ اس کے پاس کچھ رقم تھی، اس نے اس رقم سے چاند ستارے دیکھنے کے لیے ایک دوربین خرید لی۔ جس طرح یہ انفرادی طور پر ایک پاگل پن لگتا ہے، اسی طریقے سے اجتماعی طور پر بھی یہ ایک پاگل پن ہی ہے کہ زندگی کی ضروریات کو چھوڑ کر فضول کاموں میں پیسہ اور وقت برباد کیا جائے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ فیصلے ترجیحات کی بنیاد پر لینے چاہیے، یعنی ارجنٹ اور ضروری کاموں کو آگے رکھنا چاہیے۔ جب پرسنل ڈیولپمنٹ میں یہ ضروری ہے تو اجتماعی اور ملکی کاموں میں تو اس کی ضرورت و اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسلام میں ترجیحات کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کیا تھا کہ یہ چاند کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ سوال میں چاند کی حقیقت کے بارے میں معلوم کیا گیا تھا کہ یہ چھوٹا بڑا کیسے ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب میں رخ پھیر دیا، چاند کی حقیقت بیان کرنے کے بجائے اس کی حکمت بیان فرمائی، یعنی کہ چاند سے تم مہینوں کا اور دنوں کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ گویا اس آیت میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ انسان کی تحقیق اور سوالات بھی بامقصد ہونے چاہیے۔ بے فائدہ معلومات جمع کرنا اور فضول تحقیقات میں اپنا وقت اور پیسہ ضائع کرنا کسی بھی طرح عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان من العلم جہلا، یعنی بعض معلومات بھی جہالت اور نادانی کے برابر ہیں، ان معلومات کو حاصل کرنا یا جاہل رہنا سب برابر ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ آدمی کے اچھا مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ لغو اور بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے۔ اس لیے اگر یہ سائنسی ترقی اور کامیابی کسی مقصد کے لیے ہے اور اس کا ضروریات زندگی سے کوئی تعلق ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ صرف وقت اور پیسوں کی بربادی ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ ان تحقیقات کو قرآن کی آیات سے جوڑتے ہیں، قرآن کی ان آیات سے جوڑتے ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ آسمان و زمین میں غور و فکر کرو، کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرو۔ اس طرح کی کئی آیات قرآن میں ہیں،
بعض لوگ ایسی تحقیقات کو ان آیات سے جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، اس لیے یہ سائنسی تحقیقات کرنا قرآن کا تقاضا ہے، اس لیے مسلمانوں کو بھی اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کی یہ سوچ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیات کا مطلب اس طرح غور و فکر کرنا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید سمجھ میں آئے اور ہدایت کا راستہ کھلے، اور اس کے لیے کائنات میں کھلی آنکھوں سے عام انسانوں کو جو نظر آتا ہے وہ کافی ہے۔ سائنس جس طرح غور و فکر کرتی ہے اور جس مقصد سے غور و فکر کرتی ہے وہ قرآن کی مراد ہے ہی نہیں، یعنی کہ کسی بھی ایک چیز کی حقیقت کو پانے کے لیے غور و فکر کرنا، چیزوں کی گہرائی میں اترنا، یہ تو سائنس کا کام ہے، اور ان سب کا مقصد صرف مادی ترقی حاصل کرنا ہے یا پھر نئی معلومات کی خوشی حاصل کرنا۔ انسان کے اندر تجسس کا جو فطری جذبہ رکھا ہے اس جذبہ کی تسکین مقصود ہوتی ہے، اس لیے سائنس کا مقصد اور اس کا طریقہ دونوں قرآن کے مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن میں جو غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے اس کو سائنسی تحقیقات پر فٹ کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے یہی واضح ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے کسی بھی چیز کی حقیقت سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ عام انسان چیزوں کو جس طرح سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسی طرح سمجھا اور دیکھا، اور انہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کو سمجھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دکھنے والی دنیا ہی توحید اور قدرت الہی کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب جیسے چاند ہی کو لے لیجئے تو اس میں غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ پابندی کے ساتھ طلوع اور غروب ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کہ کوئی اس کا بنانے والا اور اس کو کنٹرول کرنے والا ہے، اور جس طرح ایک نظام کی طرح چھوٹا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی قدرت ہے۔ اسی طرح سوچنا اور غور و فکر کرنا قرآن کا مقصود ہے۔ چنانچہ قرآن نے چاند کا اس طرح تذکرہ کیا ہے۔ کچھ آیتیں دیکھیے، سورہ رحمان میں الشمس والقمر بحسبان، ترجمہ سورج اور چاند حساب میں جکڑے ہوئے ہیں، اور سورہ نور میں ہے وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان آسمانوں میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا، اور سورہ یاسین میں ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ترجمہ اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ کر مقرر کر دی ہے، یہاں تک کہ وہ جب ان منزلیں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح باریک ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، یعنی کہ چاند کے نظام میں داخل ہو کر نظام میں گڑبڑی کر دے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور سورہ نحل میں ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور اس نے دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، اور ستارے بھی اس کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی وہ مراد جو بندوں سے وہ چاہتا ہے۔ اس طرح غور و فکر کرنا قرآن کی مراد ہے، اور سائنس والے اس طرح سوچتے ہیں کہ چاند زمین سے کتنا بڑا ہے اور زمین سے کتنا دور ہے، اور چاند پر پانی ہے یا نہیں، چاند چھوٹا بڑا کیسے ہوتا ہے۔ ان باتوں میں غور و فکر کرنا سائنس کا کام ہے، اور ایسے غور و فکر کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آئندہ اگر کسی سے یہ باتیں سنیں تو آپ چوکن نہ رہیے اور اس کو رد کر دیجیے۔